ہوا جب بنی تو ہوا ڈے ون سے پورے وجود میں تھی۔ ابا آدم تو پہلے مجسمہ پڑے رہے، پھر اس کے بعد روح پھونکی، پھر اس کے بعد ان میں لباس اپنا پتوں سے خود ڈھانپا، لیکن ہوا کی جو پیدائش ہے حدیث میں آتے ہیں وہ بائیں انسانی وجود کے سینے کے نیچے جو بائیں والا حصہ ہے دل کے پاس، یہاں سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ خاتون ہے پورے زیورات میں، پورے لباس میں، ان کے بائیں طرف بیٹھی ہے، تو ان کو دیکھ کر ایک خوشی محسوس ہوئی، تو کہا گیا یہ آپ کی بیوی ہے حوا، تو اس کو بنایا گیا۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ابا آدم اور اماں حوا کے وجود میں جو ایک بنیادی تبدیلی پیدا کی گئی کہ اماں حوا کو پہلے دن پورے لباس پہنایا گیا۔ تو حوا کی بیٹیوں کے لیے ایک سائلنٹ میسج تھا کہ تم حوا کی بیٹیاں اس وقت تک رہو گی جب تک پورے لباس میں رہو گی، اور جب تمہارے اندر سے لباس نکلنا شروع ہو جائے گا تو تم ماں حوا کی تہذیبی اور فکری میراث کی وارث نہیں رہو گی۔ ورنہ ہو سکتا تھا کہ پروردگار حوا کو بھی اسی طرح بناتے، پہلے وجود پڑا رہتا، پھر روح پھونکی جاتی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوتی، پھر اپنے وجود کو چھپانے کے لیے وہ پتوں کا سہارا لیتی۔ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی تخلیق میں اور ابا آدم کی تخلیق میں جو ایک جوہری فرق رکھا گیا وہ ایک پیغام تھا کہ حوا اور حوا کی بیٹیاں لباس میں اچھی لگتی ہیں۔ جب حوا کی بیٹیاں بے لباس ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن جاتی ہیں۔ جتنے ریت کے ذرات ہیں اگر اتنے ایٹم بم زمین کے سینے پہ برسائے جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حوا کی بیٹی کے بے لباس ہو جانے کی وجہ سے بستیوں کے اندر پریشانیاں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ چونکہ ایٹم بم کے برسنے سے زمین بے جان ہو جاتی ہے، رگیں خشک ہو جاتی ہیں، نباتات جل جاتی ہے، لیکن جب حوا کی بیٹیاں بے لباس ہو جاتی ہیں تو انسانی دماغ کے اندر پائے جانے والے پاکیزہ چشمے وہ سارے خشک ہو جاتے ہیں جب حوا کی بیٹی بے لباس ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے حوا کی بیٹی کے لباس کا بڑا اہتمام